اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک اور باوفا اور مخلص ساتھی اور امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی شیعہ حضرت محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے متعلق یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلہ کی یہ تیسری گفتگو ہے۔ عرض کیا تھا کہ ہمارے شیعہ منابع حدیث میں جناب محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ کی بہت تعریف و تمجید کی گئی، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ معصوم نے فرمایا کہ اگرچہ محمد ابن ابی بکر اہل بیت میں سے نہیں تھے، لیکن یہ اہل بیت کی طرح ہی نجیب تھے اور اپنے خاندان میں سب سے نیک سیرت اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں جناب محمد ابن ابی بکر کا مقام اور منزلت کیا تھی کہ آقا امیر المومنین از راہ محبت و شفقت و الفت فرمایا کرتے تھے کہ محمد ابنی من صلب ابی بکر، کہ محمد ابو بکر کی صلب سے میرا بیٹا ہے۔ جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد جناب محمد کو یاد کرتے ہوئے اور ان پر غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ کان لی ولدا وکنت لہ والدا، کہ محمد میرا بیٹا تھا اور میں اس کا والد تھا، ولولدی وولد اخی خن، اور محمد میرے بیٹوں کا اور میرے بھائی جعفر طیار کے بیٹوں کا بھائی تھا۔ جناب محمد ابن ابی بکر بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی کو باپ نہیں جانتے تھے، اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ اور کسی اور کی فضیلت کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ رجال قشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت موجود ہے، عن ابی جعفر علیہ السلام ان محمد ابن ابی بکر بایا علی علی البراءۃ من ابیہ، کہ انہوں نے اپنے باپ سے برات پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ جناب محمد ابن ابو بکر امام جعفر صادق علیہ السلام کے رشتہ میں نانا بھی لگتے ہیں۔ جناب محمد ابن ابی بکر کے ایک بیٹے تھے جناب قاسم، جنہیں حجاز کا فقیہ اور فاضل شمار کیا جاتا تھا۔ ان کی جو بیٹی تھی جناب ام فروا، ان سے امام محمد باقر علیہ السلام نے شادی کی تھی، اور پھر اس خاتون سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے جناب ام فروا کو امام صادق علیہ السلام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ مجالس المؤمنین میں قاضی سید نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے برادران اہل تسنن حاکم شام معاویہ کو خال المومنین کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بہن جناب ام حبیبہ ام المؤمنین تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ جناب ام المومنین جناب ام حبیبہ کے وہ بھائی تھے، اس لیے وہ خال المومنین یعنی مومنین کے ماموں کہلائے، لیکن محمد ابن ابی بکر کو خال المومنین نہیں کہتے، جبکہ ان کی بہن بھی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ام المومنین تھیں، تو ان کو خال المومنین کیوں نہ کہا گیا؟ صرف اس لیے کہ حاکم شام جو تھے وہ مولا علی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے تھے، لیکن جناب محمد ابن ابو بکر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے خواص مخلصین اور شاگردوں میں تھے، اور جانثاروں میں اور شیدائیوں اور فدائیوں میں شامل تھے، بلکہ اولاد کی طرح تھے۔ شاید امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ محبت و اخوت اور اخلاص اور الفت اور پیار کا یہ رشتہ ہے کہ انہیں خال المومنین نہ کہا گیا، بلکہ کسی اور کو خال المومنین کہا گیا۔ شرح نہج البلاغہ میں
آغا حبیب اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جناب محمد ابن ابی بکر کے حالات میں جناب محمد ابن ابی بکر کے کچھ اشعار بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان تمام اشعار کو تو شاید میں یہاں بیان نہ کر سکوں، لیکن چند اشعار میں ان کے یہاں اس مقام پہ ذکر کرتا ہوں۔ یا ابانا قد وجدنا ما صلح خواب من انت ابو وفتضاح، اے بابا جان ہم نے اس کو پا لیا جو ہمارے لیے سہلے تھا، بہتر تھا، اور رسوا ہو گیا وہ شخص جس کے آپ باپ ہیں۔ انما اخرجنا من کالذی یخرج الدر من الماء الملح، اور سوائے اس کے نہیں کہ ہمیں آپ سے اسی ذات نے نکالا ہے کہ جس ذات نے کھارے پانی سے در اور موتی کو نکالا ہے۔ انسیت العہد فی خم وما قالہ المبعوث فیہ وما شرح، کیا آپ اس غدیر خم کے دن کو بھول گئے اور اس دن کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے، اور آپ بھول گئے اس بات کو بھی کہ سرکار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمایا تھا۔ اشعار پڑھتے پڑھتے اور آخر میں چند اشعار جو انتہائی ان کی اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت پر دلیل ہیں، کہتے ہیں کہ یا بنی الزہرا انتم عدتی بکم فی الحشر میزان رجح، اے اولاد فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، آپ ہی میرا وہ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہی کے ذریعے سے اور میدان محشر میں آپ ہی کے ذریعے سے میرا نام اعمال جو ہے وہ وزنی ہوگا اور میرا نام اعمال بھاری ہوگا۔ اذا صح ولائی بکم لا ابالی ای قلب قد نبح، اور پھر کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، اے اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اگر میری ولا اور اگر میرا عشق و محبت آپ کے ساتھ صحیح ہے اور سچا ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کتا کیا بھونکتا ہے، وہ بھونکتا رہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی مختلف مناسبتوں سے جناب محمد ابن ابی بکر کی تعریف فرماتے تھے، بلکہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے جملے ہیں۔ جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد غالباً جناب امیر نے فرمایا تھا لقد کان الی حبیبا وکان لی ربیبا، کہ محمد میرا بہت محبوب تھا، میرا پیارا بیٹا تھا اور میری گود کا وہ پالا تھا اور اس کی پرورش میں نے کی تھی۔ فعند اللہ نحتسبہ، اس کی مصیبت پر ہم اللہ سے اجر اور اجزاء کے طلبگار ہیں۔ ولدن ناصحا، وہ بہت ہی ایک خیر خواہ فرزند تھا، بہت ہی خیر خواہ بیٹا تھا۔ وعاملا قادحا، وہ ایک زحمت کش اور انتہائی محنتی عامل تھا۔ وسیفا قاطعا، اور دشمنوں کے خلاف وہ ایک قاطع اور ایک تیز دھار کاٹنے والی تلوار کی طرح تھا۔ ورکنا دافعا، اور وہ ایک مضبوط ہمارا دفاع تھا اور ایک مضبوط رکن تھا۔ مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، خلفائے ثلاثہ کے بارے میں جناب محمد ابن ابی بکر کا نظریہ یہ تھا کہ انہوں نے خلافت کے حوالے سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نظر انداز کیا، اور خلیفہ سوم کے بارے میں وہ کہتے تھے اور ان کا اعتقاد تھا کہ انہوں نے روش اور سنت پیغمبر اکرم سے انحراف کیا اور روگردانی کی۔ خلیفہ سوم کے دور خلافت میں ان کے عمال اور والیان کے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں جناب محمد بھی شامل تھے اور خلیفہ کے اقدامات کے سرسخت مخالفین میں سے تھے، جبکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جناب محمد یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں، اور ہر حوالے سے جب بھی ضرورت پڑی آپ کی مدد کے لیے مولا امیر المومنین نے اپنی جان ہمیں ہتھیلی پر رکھ کر ہمیشہ آمادہ اور تیار رہے۔ اور اسی طرح جناب محمد ابن ابو بکر بنی امیہ کو غاصب جانتے تھے کہ جنہوں نے ریاکاری اور طاقت کے بل بوتے پر اسلام میں شگاف پیدا کیے۔ جناب محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ نے بنی امیہ کے ساتھ جنگ کو خدا کی راہ میں جنگ تصور کرتے تھے۔
اور رہ گیا تاریخی یہ واقعہ کہ خلیفہ سوم کے قتل میں محمد ابن ابی بکر کا کردار کیا ہے، تو میں عرض کروں کہ میرے پیش نظر مختلف تاریخی کتب موجود ہیں، تو میں صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ خلیفہ سوم کے اقدامات سے تنگ آ کر جب آخر کار مسلمانوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو محمد ابن ابی بکر کی ان حالات پر گہری نظر تھی۔ آیا خلیفہ کے قتل میں ان کا کوئی کردار تھا یا نہیں، اس حوالے سے نظریات مختلف پائے جاتے ہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ قاتل تھے اور کچھ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کے قتل میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت میں، جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا، ایک مخلص، ایک باوفا، ایک سپاہی اور ساتھی کی حیثیت سے زندگی گزاری اور شرطۃ الخمیس میں سے تھے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالاروں میں شامل تھے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر جنگ میں شرکت کی۔ جنگ جمل کے حوالے سے جناب محمد ابن ابی بکر کا عقیدہ یہ تھا کہ ناقصین، وہ جو بیعت توڑنے والے تھے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے قصاص خون عثمان کو صرف ایک بہانہ بنا رہے تھے، لہٰذا ان کے بارے میں، اصحاب جمل کے بارے میں جناب محمد ابن ابی بکر فرماتے تھے کہ خدا کی قسم خود ان کے علاوہ کوئی اور عثمان کا قاتل نہیں ہے۔ جنگ جمل میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ثور بن عدی جو لشکر اصحاب جمل کے کمانڈروں میں سے تھا کو ہلاک کیا، اور جنگ جمل کی فتح کے بعد امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکم سے اپنی محترمہ ام المؤمنین بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ بصرہ کی دیگر 40 عورتوں کے ہمراہ مکہ لے گئے، اور پھر مکہ سے وہاں مدینہ لے کر گئے اور ام المومنین کو جا کے ان کے گھر پہنچایا۔ جناب محمد ابن ابی بکر نے جنگ صفین میں بھی شرکت کی اور ایک پورے لشکر کی سربراہی اور سرداری ان کے پاس تھی، اور امیر المومنین کے ہم رکاب ہو کے بڑے خلوص اور اخلاص کے ساتھ جناب محمد ابن ابی بکر نے جنگ کی۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ مزید ان کے حالات لے کے پھر اگلے حصے میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔